اور ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، اور وہ کسی محفل میں چلا جائے تو پورے محفل کی رونق بن جائے۔ یہ خوشبو، یہ رونق کوئی اور نہیں، حافظ سید شاہ محمد علی الحسینی ہے۔ حافظ قرآن، گلبرگہ کی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سجادہ نشین، کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین اور KBN تعلیمی اداروں کے سرپرست حافظ سید شاہ محمد علی الحسینی کا خطاب ایک یادگار خطاب رہا۔ کرناٹک کے کوپل شہر میں 18 اکتوبر ہفتے کی شام عظیم الشان 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس تاریخی جلسے کی صدارت حافظ سید شاہ محمد علی الحسینی نے فرمائی۔ آپ کا صدارتی خطاب فکر انگیز تھا، دلوں کو، ذہنوں کو جھنجھوڑنے والا تھا۔ کبھی پوری دنیا پر حکومت کرنے والے مسلمان آج پستی کا شکار کیوں ہیں؟ مسلمانوں کی دلیری بے باکی کیوں ختم ہوئی؟ مسلمان مظلوم کیوں ہیں؟ جہالت کا شکار کیوں ہیں؟ ہم کس کے ٹکڑے پر جی رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کہاں تک پناہ گزین ہے؟ اس طرح حافظ سید محمد علی الحسینی نے کوپل کے اس اجلاس میں درد بھرے انداز میں قوم مسلم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ لیکن حضرت کی دعائیں تو تھی، لیکن بظاہر حضرت نہیں آ سکے، لیکن ان کے نانا ہے ساقی کوثر، تو اپنی نہر فرات رہنے دے۔ میاں ان کے نانا ہے ساقی کوثر، تو اپنی نہر فرات رہنے دے۔ اور دلیر یقیناً وہی دلیر ہوتا ہے، دلیر یقیناً وہی دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے۔ دلیر یقیناً وہی دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے۔ زمانے والے محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی یہاں شیر ہوتا ہے۔ زمانے والے محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی یہاں شیر ہوتا ہے۔ اب آئیے حضرات اکرامی، وہ اشعار پڑھنے چلا ہوں۔ میں نے جن اشعار کو پڑھنے کی اجازت حضرت خدا سے مانگی ہے، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی رکن الدین لقمان صاحب، جو سرگپتا کی سرزمین پر رہتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے مفتی ہیں، انہوں نے حضرت قبلہ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں۔ یہ وہی اشعار ہیں جس کو پڑھنے چلا ہوں۔ لکھتے ہیں، یہ صورت تمہاری علی الحسینی، یہ صورت تمہاری علی الحسینی ہے کتنی جمالی علی الحسینی، یہ صورت تمہاری علی الحسینی ہے کتنی جمالی علی الحسینی۔ کئی ماشاءاللہ یہاں حضرت قبلہ کے کئی مریدین الحمدللہ ہردی کی سرزمین سے ہمارے شاہ زمان بھائی آئے ہیں، الطاف کتور صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ انہی کی طرف سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ قبول کر رہے ہیں تو اس کو آپ آباد میں سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ صورت تمہاری علی الحسینی، یہ صورت تمہاری علی الحسینی ہے کتنی جمالی علی الحسینی۔ علی فاطمہ کے ہو لگتے جگر تم، علی فاطمہ کے ہو لگتے جگر تم، نصیب ایسی پائی علی الحسینی۔ دکن کے قطب کے ہو تم شاہزادے، دکن کے قطب کے ہو تم شاہزادے، ہے شہرت تمہاری علی الحسینی۔ اور ملے کامیابی تمہیں ہر قدم پر، دعا ہے یہ سب کی علی الحسینی۔ ذرا وقت دیکھو کہ نسبت بھی پائی، ذرا وقت دیکھو کہ نسبت بھی پائی، ہے بندہ نوازی علی الحسینی۔ اور وجاہت شرافت صداقت ثقافت، وجاہت شرافت صداقت ثقافت تمہاری مثالی علی الحسینی۔ اور مقطع میں لکھتے ہیں، مقدر سے لقمان کو سیدوں کی، مقدر سے لقمان کو سیدوں کی ملی ہے غلامی علی الحسینی۔ مقدر سے فرقان کو سیدوں کی
ملی ہے غلامی علی الحسینی۔ آئیے حضرات گرامی، اب بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کرنے چلا ہوں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات اٹھ کر کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ، کیونکہ ہمیں حضرت قبلہ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! اب میں تو یہ میرے پریوار والوں سے التجا کر رہا تھا، میرے خاندان والوں سے التجا کرتا ہوں، ایک شہزادہ ہمارے درمیان آنے والے ہیں تو استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! آل نبی اولاد علی شہزادہ بندہ نواز پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کے دراز علیہ رحمت و رضوان کو میں آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! شہزادہ بندہ نواز! شہزادہ بندہ نواز! شہزادہ بندہ نواز! نعرہ رسالت! نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب سید حیدر ولی قادری صاحب سجادہ نشین ملنگا شریف، جناب سلیم احمد صاحب، جناب محمد اظہر الدین صاحب، دیگر مشائخ نظام، علماء اکرام، حاضرین، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور آپ کا، یہ کرم ہے حضور آپ کا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ساری زندگی جو بحیثیت مسلمان ہم کو بتانی چاہیے، وہ میں سمجھتا ہوں انہی اشعار کو اگر ہم دیکھیں اور اسی پہ ہم توجہ کریں تو سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ مسلمان بس اسی کے رحم و کرم پر جیتا ہے، اپنی زندگیوں کو اسی میں ڈھالنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ بات ہم کبھی بھی نہیں ہم کو بھولنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ پورے قوموں میں مسلمان ہی مظلوم ہیں، تو یہ اس وجہ سے مظلوم ہیں کیونکہ ہم یہ بات کو بھول رہے ہیں کہ ہم کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اگر ہم کو یہ یاد آ جائے کہ یہ ساری زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ ایک نعمت، یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا ہوئی ہے۔
مسلمان آج جو مشکل وقت دیکھ رہا ہے، ایک زمانے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو مسلمان حکومتیں ساری دنیا پہ حکومت کرتی تھی. مسلمان میں ایک بے باکی ہے. وہ بے باکی اس وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ مسلمان ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا اور حضور کا عشق اپنے دل میں رکھتا. جب یہ دو چیزیں ہم اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیں گے تو ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. حضور کی سیرت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر صرف اسی لیے بھیجا کہ ان کی سیرت آپ تک پہنچ جائے اور وہ سیرت کو آپ ہمیشہ سطر بسطر پڑھ کر اس پر ہی عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم وہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری زندگی کا رخ بھی بدل جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم ذات، یہ نہیں کہا کہ مسلمان. یہ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی ساری دنیا، سارے عالموں کی رحمت. تو آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ذات، خرچ کیا کرو، خرچ کیا کرو تاکہ اللہ تم پر خرچ کرے. اس کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اس کا حساب دے گا اور ایسے ایسے جگہ سے ایسے ایسے معاملات میں ساتھ دے گا تمہارا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسی اہم باتیں ہم ایک ایک حضور کی سیرت کا ایک ایک پنہ اگر پلٹیں گے تو ہم کو اپنی زندگی بتانے کا صحیح طریقہ پتہ چلے گا. ویسے زندگی گزارنا بہت آسان ہے، جیسے کہ عام طور پر سب گزارتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں ہوتے ہیں. جب آخری وقت جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ کو اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ جب آپ کو جوڑوں میں درد، اٹھنا بیٹھنا مشکل، ایسے وقت میں ہی اللہ یاد آتا ہے. تو حضرت خواجہ گیسو دراز لکھتے ہیں کہ اصل مجاہدہ کرنے کا وقت
जवानी में, जब आपके बदन में सबसे ज्यादा ताकत है कुछ करने की, तो ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में। अल्लाह की इबादत का माना ये नहीं है सिर्फ कि नमाजें पढ़े। अल्लाह की इबादत के माने ये है कि जो भी इबादतों में शामिल हैं, जैसे खिदमत खल्क हो, किसी को भूखे को खाना खिला दो, किसी के लिए कुछ मदद कर दो, ये सारी चीज़ें इबादत में ही हैं। तो औलिया अल्लाह की तालीमात को पढ़ेंगे, सीरत नबी को पढ़ेंगे, तो हमें ज़िंदगी बिताने का सही मकसद भी पता चलेगा। और मकसद हमारा यही होना चाहिए, हमारा मकसद यही होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की क़ुर्बत, यानी अल्लाह से करीब हम कैसे पहुंच सकते हैं। हमारा ज़िंदगी का मंशा यही होना चाहिए। अगर हम ये सोच लें और हमारे जहनों में अगर ये बात चलती रहे, तो अल्लाह ताला बुज़ुर्गों के ज़रिए हमारे राहें खोलेगा, हमें आसान ज़िंदगी अता करेगा और हमारी ऐसी ज़िंदगी अता करेगा जो ज़िंदगी बिताने के बाद आपको आखिरत में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अल्लाह ताला से मैं आखिर में दुआ करता हूँ। उससे पहले मैं इंतज़ामिया कमेटी जो इस जलसे को मुनक़्क़िद की है, सारे कुप्पल वाले, अतराफ़ अकनाफ़ के ताल्लुक़े वाले जो जुड़कर इसमें इतनी मेहनत किए हैं, मैं उनकी इस कोशिश के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो उनकी साफ नियति से इस जलसे को मुनक़्क़िद किए हैं, अल्लाह ताला उनकी इस जलसे की बरकतों से, इस 1500 साला मीलादुन नबी की बरकतों से अल्लाह ताला उनके हर काम को आसान फरमाए और उन्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। उसके बाद मैं उनके साथ जिन्होंने जुड़कर अपना वक्त दिया, जनाब सलीम अहमद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके साथ हैदर वली क़ादरी साहब, जिन्होंने इस जलसे के लिए अपने हिदायत पेश किए और सबको जोड़ने की कोशिश की। आप अगर हज़रत अली की ज़िंदगी देखेंगे तो हज़रत अली की ज़िंदगी में बड़ी ख़ास बात एक है कि आप ज़्यादातर कोशिश करते कि जहाँ झगड़े होते उसको हल फरमा देते। तो वही सूफिया इकराम का तरीक़ा रहा है। सूफिया इकराम के साथ जो सामान होता है, तो वो सामान में कभी आपको खैंची नज़र नहीं आती, आपके पास सुई और तागा होता, क्योंकि सूफिया इकराम का जो मिशन होता था वो सिर्फ लोगों को जोड़ने का होता था, तोड़ने का या काटने का नहीं। तो ये काम बहुत अहम है। बहैसियत मुसलमान, अगर आपसे कोई मामला हल हो जाता है तो वो खुद एक इबादत से कम नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए। मुसलमान एक होंगे तो एक बड़ी ताकत बनेंगे, और बड़ी ताकत बनने के लिए हमको पहले अपने आमाल सही करने